1965 کی پاک بھارت جنگ شروع ہوئی تو پاکستان کے B-57 بمبار طیاروں نے رات کے اندھیرے میں بھارتی ہوائی اڈوں پر حلہ بول دیا۔ بمبار طیارے عام طور پر بہت بھاری بھرکم ہوتے ہیں اور وہ دشمن کی توپوں اور طیاروں سے بچنے کے لیے زیادہ پھرتی نہیں دکھا پاتے، اس لیے ان کے حملے رات کے اندھیرے میں ہوتے اور یہ طیارے زمین کے پاس ریڈار کی نگاہ سے بچ کر اڑتے ہوئے اپنے ہدف تک پہنچتے۔ ہدف پر پہنچ کر پائلٹ یکدم طیارہ اوپر کھینچ کر ہدف پر ڈائیو کرتا اور ایک ہی حملے میں اپنے تمام بم گراتے ہوئے دشمن کے ہوشیار ہونے سے پہلے اس کی توپوں کی رینج سے باہر ہو جاتے۔ پاکستانی B-57 طیارے 500 پاؤنڈ کے 8 بم لے کر جاتے تھے اور اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے ایک ہی حملے میں 8 بم گراتے ہوئے آگے نکل جاتے تھے۔ لیکن ایسے حملے میں لازمی نہیں ہوتا کہ سارے بم ہی نشانے پر گریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 2 بم ایک ہی ٹارگٹ پر جا گرتے، جس کی وجہ سے ایکوریسی کم رہتی تھی، مگر یہ حملہ کرنے کا انتہائی محفوظ طریقہ تھا۔ لیکن بھارتیوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب جنگ کی پہلی رات آدم پور ایئر بیس پر ایک اکیلے B-57 طیارے نے حملہ کیا۔ لیکن یہ طیارہ اور اس کے پائلٹ کوئی عام پائلٹ نہیں تھے۔ طیارہ پہلے خود غوطے میں آیا اور صرف ایک بم گرا کر آگے بڑھ گیا۔ بھارتیوں کا پہلا ری ایکشن یہی تھا کہ باقی بم کسی خرابی کی وجہ سے نہیں گر سکے، پر وہ ششدر رہ گئے جب بمبار طیارہ دوبارہ گھوم کر واپس آیا۔ اس نے پھر غوطہ لگایا اور ایک اور بم تاک کر ایک اور نشانے پر گرا کر آگے نکل گیا۔ اس دوران بھارتی طیارہ شکن توپوں نے ہوا میں گولیوں کا جال بن دیا تھا، لیکن بمبار طیارے کے پائلٹ کو کوئی جلدی نہیں تھی اور نہ ہی اسے اپنی جان کا کوئی خوف تھا۔ وہ پھر واپس آیا، ایک بم ایک اور نشانے پر انتہائی ایکوریسی سے گرایا اور آگے نکل گیا۔ یوں اس بمبار طیارے نے ہر ایک بم کو گرانے کے لیے الگ سے واپس آ کر غوطہ لگایا اور بم کو پورے غور و فکر کے ساتھ تاک کر نشانے پر پھینکا۔ اس طرح اس نے اپنی جان کو خطرے میں ضرور ڈالا تھا، لیکن اس کے 8 بم انتہائی اہم ہدف تباہ کر چکے تھے۔ یوں اس کی ایکوریسی 100% تھی۔ اس حملے کے بعد بھارتیوں کی جانب سے اس بمبار پائلٹ کو 8 پاس چارلی کا نام دیا گیا۔ پوری جنگ کے دوران 8 پاس چارلی مختلف اڈوں پر حملے کرتا رہا۔ وہ ہمیشہ اکیلا آتا تھا اور پہلے بم کے ساتھ ہی وہ بھارتیوں کو کھلا چیلنج دیتا کہ میں نے ابھی 7 چکر اور لگانے ہیں، تم سے جو ہوتا ہے کر کے دیکھ لو۔ اور یہ اس پائلٹ کی مہارت کی انتہا تھی کہ کبھی کسی طیارہ شکن کی گولی اسے چھو بھی نہیں پائی۔ دشمن کو تو دھوکے میں ڈالنے کے لیے 8 پاس چارلی ایک انوکھا کام کیا کرتا تھا۔ اندھیری رات میں وہ بڑی ہی زبردست طریقے کے ساتھ، بڑی ہی باریکی کے ساتھ ایک دم سے آتا۔ اندھیری رات میں طیارہ تو دکھائی نہیں دیتا تھا، تو دشمن کے توپچی طیارے کی آواز سن کر اندازہ لگاتے کہ طیارہ کس جانب سے آ رہا ہے۔ ان توپچیوں کو پریشان کرنے کے لیے غوطہ لگاتے وقت چارلی اپنے طیارے کا انجن بند کر دیتا۔ اگرچہ اس کی وجہ سے طیارے کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا تھا، لیکن بھارتی توپچیوں کو طیارے کے پتے کا اس وقت تک ادراک ہی نہیں ہوتا تھا جب وہ بم گرا چکا ہوتا۔ اس کے بعد وہ انجن آن کر کے پلک جھپکتے میں ان کی رینج سے باہر نکل چکا ہوتا۔ ایک بھارتی پائلٹ جو تھا، جس کا نام تھا ارل پیڈی، اس کے 8 پاس چارلی کے بارے میں الفاظ یہ ہیں کہ میں اس پاکستانی بمبار پائلٹ کے لیے انتہائی عزت کے جذبات رکھتا ہوں، جسے ہماری زندگیوں کا سکون برباد کرنا اتنا پسند تھا کہ وہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ 8 پاس چارلی ایک لیجنڈ تھا، لیکن اس کی یہ عادت بہت بری تھی کہ وہ چاند نکلنے کے ٹھیک 30 منٹ بعد اپنے ہدف پر پہنچ جاتا۔ این اس وقت جب ہم اپنے پہلے جیم ختم کر رہے ہوتے تھے، وہ ایک اونچے ترین درجے کا انتہائی پروفیشنل پائلٹ تھا۔ اپنے حملے کی سمت چھپانے کے لیے وہ غوطہ لگانے سے پہلے انجن بند کر دیتا اور جب تک توپچی فائر کھولتے وہ پھٹتے گولوں کی چھتری سے نیچے آ چکا ہوتا تھا، اور اس کے بعد بم گرانے کے بعد وہ انجن کو فل پاور پر آن کر کے گولیوں کی رینج سے باہر نکل جاتا۔ لیکن اپنے دشمنوں کی جانب سے 8 پاس چارلی کا نام پانے والا یہ پائلٹ کبھی بھی منظر عام پر نہیں آیا۔ یہ جانباز PAF کی دی بینڈٹس نامی اسکواڈرن نمبر 7 کے اسکواڈرن لیڈر نجیب اے خان صاحب تھے۔ لیکن یہ جو میں نے نام آپ کو بتایا ہے، یہ صرف ایک ایزمپشن ہے جو کہ ان کے اپنے کچھ ساتھیوں کی جانب سے کی گئی، لیکن حقیقتاً آفیشیلی اور لیگلی ابھی تک کوئی بھی ایسا نام اناؤنس نہیں کیا گیا جو کہ 8 پاس چارلی کا آفیشیل خطاب ہو، یا پھر جنہیں خود سے یہ کلیم کرتے ہوئے دیکھا گیا ہو کہ بھیا میں 8 پاس چارلی ہوں۔ ہو سکتا ہے دوستو کہ یہ انہی کی کوئی رمز ہو جسے میں اور آپ نہیں سمجھ پاتے، لیکن کچھ بھی ہو دوستو، بھارت سے عزت پانے والا یہ شخص پروفیشنلی، لیگلی اور انٹرنیشنلی اکلیمڈ آدمی ہے
جس کے بارے میں ڈاکومنٹیشن کے اندر لوگوں نے اتنے بڑے بڑے الفاظ کہے ہیں.